حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ، آپ نے فرمایا: اے درویش، تجھے یاد رہے کہ جب آدمی کا دوست بن جاتا ہے تو سب چیزوں سے اس کی بن جاتی ہے، لیکن مرد کو چاہیے کہ تمام موجودات سے فارغ ہو کر دوست کی طرف مشغول رہے تاکہ جو کچھ دوست کا ہے اس کی پیروی کرے۔ پھر فرمایا: اے درویش، ایک دفعہ میں سیوستان کی طرف سفر میں تھا تو سیوستان میں ایک غار کے اندر ایک درویش کو دیکھا جسے شیخ سیوستانی کہا کرتے تھے، لیکن وہ بوڑھا اس قدر بزرگی اور ہیبت رکھتا تھا کہ میں نے آج تک کسی کو ایسا نہیں دیکھا۔ وہ عالم تحیر میں مشغول تھا۔ جب میں اس کے پاس گیا تو میں نے سر جھکا لیا۔ اس بزرگ نے فرمایا: سر اٹھا۔ میں نے سر اٹھایا تو فرمایا: اے درویش، آج قریباً 70 سال کا عرصہ گزرا ہے کہ سوائے خدا کے کسی اور شے میں مشغول نہیں ہوا، لیکن تیرے ساتھ جو میں مشغول ہوتا ہوں یہ حکم الہی ہے۔ سن، اگر تو محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے سوا کسی اور چیز میں مشغول نہ ہونا اور کسی سے میل جول نہ کرنا تاکہ تو جلایا نہ جائے، کیونکہ غیرت کی آگ عاشقوں کے ارد گرد رہتی ہے۔ جب عاشق نے معشوق کے سوا کسی چیز کا خیال کیا اسی دم غیرت کی آگ نے اسے جلایا۔ لیکن تجھے یاد رہے کہ محبت کی راہ میں جو درخت ہے اس کی 2 شاخیں ہیں، ایک کو نرگس وصال کہتے ہیں اور دوسرے کو نرگس فراق۔ پس جو شخص سب سے فارغ ہو کر دوست میں مشغول ہو وہ دوست کے وصال کی دولت سے مشرف ہوتا ہے، اور جو اس کے سوا کسی اور چیز کی رغبت رکھتا ہے وہ فراق میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جو ہی کہ اس بزرگ نے اس بات کو ختم کیا فرمایا کہ جا، تو نے ہمیں کام سے رکھا۔ اتنا کہہ کر وہ یاد الہی میں مشغول ہو گئے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا: رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص بردہ آزاد کرتا ہے وہ دنیا سے باہر جانے سے پیشتر ہی اپنا مقام بہشت میں دیکھ لیتا ہے، اور جان کنی کے وقت فرشتہ اسے بہشت کی خوشخبری دیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ میں نے خواجہ محمد چشتی رحمت اللہ علیہ کی زبانی سنا ہے کہ جو شخص غلام آزاد کرتا ہے وہ دنیا سے رحلت کرنے سے پیشتر ہی بہشت کی شراب پیتا ہے، اور جان کنی کا عذاب اس پر سہل ہو جاتا ہے، اور قیامت کے دن عرش کے سائے تلے ہوگا اور بغیر حساب کے بہشت میں داخل ہوگا۔ جو ہی کہ خواجہ صاحب نے ان فوائد کو ختم کیا آپ یاد الہی میں مشغول ہو گئے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواجہ یوسف چشتی رحمت اللہ علیہ کے فتاویٰ میں نے لکھا دیکھا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ سب عملوں سے اچھا عمل کون سا ہے؟ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ دینا دوزخ کی آگ کے لیے پردہ ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ صدقے کے بعد دوسرے درجے پر کون سا نیک عمل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ قرآن کا پڑھنا۔ پھر فرمایا کہ عبداللہ بن مبارک نے کہا ہے کہ میں نے 70 سال تک اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کیا ہے، مجھے معلوم ہوا کہ میں نے مصیبتیں بہت اٹھائی ہیں لیکن بارگاہ الہی کا دروازہ نہیں کھلا۔ یوں ہی کہ میں نے اپنی طرف خیال کیا اور جو مال میری ملکیت میں تھا سب راہ خدا میں صرف کیا تو خدا میرا دوست بن گیا، اور جو دوست کی ملکیت تھی سب میری ملکیت ہو گئی۔ پھر فرمایا کہ ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ نے آثار الاولیاء میں لکھا ہے کہ 1 درہم صدقہ دینا 1 سال کی ایسی عبادت سے بہتر ہے جس میں دن کو روزہ رکھا جائے اور رات کو کھڑے ہو کر عبادت کی جائے۔
پھر فرمایا کہ جس روز امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 80,000 دینار خدا کی راہ میں خرچ کیے اور گدڑی پہن کر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اے ابو بکر، دنیاوی ذخیرے میں سے کچھ باقی رکھا ہے؟ تو آپ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا اور خدا کا رسول، یعنی خدا اور خدا کا رسول کافی ہے۔ یوں ہی کہ حضرت ابو بکر نے یہ کہا، فوراً حضرت جبریل علیہ السلام ماں 70,000 مقرب فرشتوں کے گدڑی پہنے نازل ہوئے اور سلام کے بعد عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حکم الہی اس طرح ہے کہ آج ابو بکر نے ہماری راہ میں اپنا مال خرچ کیا ہے، اور اس کو ہمارا سلام دو اور کہو کہ تو نے وہ کام کیا ہے جس میں ہماری رضا تھی، اور ہم وہ کام کرتے ہیں جس میں تیری رضا ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام فرشتوں کو حکم ہوا کہ ابو بکر کی موافقت کی وجہ سے سب گدڑی پہنے، کیونکہ قیامت کے دن گدڑی پہننے والوں کو ابو بکر کی گدڑی کے صدقے میں ہم بخشیں گے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک دفعہ ایک یہودی راستے میں کھڑا ایک کتے کو روٹی کا ٹکڑا کھلا رہا تھا۔ اتفاق سے خواجہ حسن بصری کا بھی ادھر سے گزر ہوا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ اپنا ہے یا بیگانہ؟ اس نے کہا کہ مرد بیگانہ کا ہے۔ خواجہ صاحب نے کہا کہ جب یہ حالت ہے تو کیا کرتا ہے، کیونکہ یہ قبول نہیں۔ اس نے کہا کہ اگر یہ قبول نہیں تو وہ خدا دیکھتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ الغرض مدت کے بعد خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کعبہ معظمہ میں پہنچے تو میزاب رحمت کے نیچے سے آواز آئی کہ ربی، یعنی اے میرے رب۔ پھر غائب سے آواز آئی لبیک یا عبدی، یعنی اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ خواجہ صاحب حیران ہوئے کہ چل کر دیکھوں تو صحیح وہ کیسا نیک بخت بندہ ہے۔ جو ہی آپ وہاں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص سجدے میں سر رکھ کر ربی ربی پکارتا ہے۔ آپ تھوڑی دیر وہاں ٹھہرے، اتنے میں اس شخص نے سر اٹھایا اور خواجہ صاحب سے کہا، کیا تو مجھے پہچانتا ہے؟ خواجہ صاحب نے کہا نہیں۔ اس نے کہا میں وہی آدمی ہوں جسے تو کہتا تھا کہ میری نیکی قبول نہیں، دیکھا میری چیز کو اس نے قبول کیا اور مجھے بلا لیا۔ پھر حضرت خواجہ نے فرمایا کہ آثار الاولیاء میں نے لکھا دیکھا ہے کہ صدقہ نوری ہے، حوروں کی خوبصورتی کا باعث، اور صدقہ 1000 نماز رکعت سے بہتر ہے۔ پھر فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو صدقہ دینے والوں کا ایک گروہ عرش کے نیچے مقام پائے گا، اور جن لوگوں نے موت سے پہلے صدقہ دیا ہے موت کے بعد وہ ان کے لیے گنبد بنے گا۔ پھر فرمایا کہ صدقہ بہشت کی سیدھی راہ ہے، اور جو شخص صدقہ دیتا ہے وہ خدا کی رحمت سے دور نہیں ہوتا۔ پھر فرمایا کہ خواجہ حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کے جماعت خانہ میں نے ان اشخاص سے جو صبح سے شام تک آتے تھے کوئی بھی ایسا نہیں دیکھا جو کچھ کھا کر نہ جاتا ہو۔ اگر اس وقت کوئی چیز مہیا نہ ہوتی تو خدام آپ کو فرماتے کہ پانی پلا دو تاکہ دن دینے سے خالی نہ جائے۔ پھر فرمایا کہ آئے درویش، زمین سخی آدمی پر فخر کرتی ہے، اور رات اور دن جب زمین پر چلتا ہے تو نیکیاں اس کے اعمال نامے میں لکھی جاتی ہیں۔ پھر فرمایا کہ سخی لوگ 1000 سال سب سے پہلے بہشت کی بو سونگیں گے، اور ہر روز ان کو پیغمبری کا ثواب ملتا رہے گا۔